الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال اللہ تعالی فی مقام اخری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربیع الاول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں 2 آیت کریمیں سورۃ الاحزاب کی 21 نمبر پڑھی ہے۔ لقد کان لکم، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو اللہ اور اللہ کی رضا اور آخرت چاہتا ہو۔ اور دوسری آیت میں اس میں درود پاک کا ذکر ہے، وہ 56 نمبر آیت ہے، اور اس میں سورۃ احزاب ہی کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ عموماً آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یہ کرو، یا اے ایمان والو وہ کرو، تو یہاں پر ڈائریکٹ پہلے اللہ کے یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آؤ تم پیچھے کیوں رہ گو۔ تو یہ گویا ایکسلریٹ کر رہا ہے کہ تم بھی آؤ درود پہ، اور اس میں صلاۃ علی کے معنوں میں ہے، اور اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس کا فاعل خود اللہ ہے، اس کے فرشتے ہیں اور انسان ہے، اور اس کی یہ خبر ہے کہ رحمت بھیجنا، متوجہ ہونا اور مائل ہونا اللہ کی رحمت، اللہ اور اس کے فرشتے اللہ اپنے نبی پر مائل ہو رہے ہیں کہ رحمت بھیجنے کے لیے۔ اور اگر اس کے معنی دعا کے ہو تو یہ دعا پھر فرشتے اور انسان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی کی شان اور اس پر رحمت زیادہ سے زیادہ بھیجو۔ اور اس لیے ڈاکٹر پیر کرم شاہ الازہری اپنی تفسیر میں ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کہ جس میں استمرار ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول فرشتے، اس کے رسول، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ تو اس میں استقلال ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے جملہ فعلیہ بن جاتی ہے کہ تم بھی یہ کام کرنے پہ لگ جاؤ اور یہ مستقل عمل کرو کہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھیجنا ہے، اور یہ شان ہے۔ اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دین کو، مشن کو دبانے کی کوشش کی، 13 سال پورا زور لگایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل مٹانے پہ تیار ہو گئے تو خدا کا اصول یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے چال چلی، ہمیں بھی چال آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے جب ان کے سارے گھر والوں کو مارنے کی سکین بنائی تو خدا کہتا ہے اب ہمیں بھی جلدی سے ان کو مارنا پڑ گیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک دم چنگھاڑ نے ان کو اڑا کر رکھ دیا۔ تو یہاں دشمن یہ سوچے کہ خدا کی ہر وقت نگاہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور سے نکال کر پھر سارے مسلمانوں کو مدینے میں پہنچایا، دشمن وہاں بھی آ پڑا، اور پھر جنگوں کے اوپر جنگیں، 88 جنگیں ڈاکٹر حمید اللہ کہتا ہے۔ 27 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دفاع کے لیے خود نکلے کہ خدا نے حکم دیا تھا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اب تم تلوار اٹھا سکتے ہو دشمن۔ تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ حرب و ضرب والا نبی کہ 10,000 لشکروں کے ساتھ دشمن پہ حملہ آور ہوگا، وہ فتح مکہ کا اشارہ ہے تورات انجیل میں جو لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے حربی نبی ہے لیکن ہے نبی رحمت کے، دشمن پر غالب آ کر کہتا ہے اچھا جاؤ جاؤ ہم نے معاف کیا، وہ اڑا نہیں دیتا۔ اور اس میں کمال ضابطہ اخلاق یہ دیا کہ اس جنگ میں دشمنوں کی عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور مذہبی پیشوا، ان کی کتابیں مذہبی اور ان کے باغ اور ان کے کھیت اور ان کے بازاروں کو مستثنا کر دیا کہ کسی قسم کی تخریب کاری جہاں وہاں پر لوٹ مار اجازت نہیں ہوگی۔ ان کو بالکل باہر رکھ کر دلوں کو فتح کر لیا دشمن کو، اور یہ چیز اسلام کو پھیلانے کا سبب بنی۔ اور جب قیدی لگے تو ان کے ساتھ مہربانی کی، اور جب فتح پا لی تو ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہے دلوں کو فتح کرنا۔ نبی کریم نے تلوار ضرور اٹھائی ہے کہ تم
ظلم اور جبر ہمیشہ کافر ظلم جبر کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم تھوڑے سے ہم مار دیں گے، اور خدا یہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کتنی تھوڑی سی جماعت ہوتی ہے، بڑی سی جماعت پہ ہم غالب کر دیتے ہیں۔ اور جب دشمن نے 9 ہجری میں 4 لاکھ کی فوج قیصر روم میں دھمکی دی، مکہ فتح ہو چکا تھا، 9 ہجری تھی، نبی کریم نے فرمایا تیاری کرو، بہت بڑی جنگ کرنے جانا ہے۔ 1500 کلومیٹر سخت گرمی میں مسلمان نکلے، اور پھر وہاں دشمن کو دکھایا، دشمن ڈر گیا، نہ آیا۔ اس نے کیسے روم نے کہا خدا کی قسم سچا پیغمبر ہے، میں نے کو مرنا ہے جانے کے لیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم کیا بھیجیں گے؟ اللہ خود بھیجے، کہ اس کو زیادہ پتہ ہے شان و مرتبت کا۔ اے خدا تو خود بھیج۔ تفہیم القرآن میں مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے تم بھیجو، اور ہم کہتے ہیں خدا تو بھیجو۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کون سا درود بھیجنا ہے۔ اور صحابہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام تو بتا دیا، السلام علیکم ایھا النبی۔ تو اب یہاں درود کا تذکرہ ہے تو وہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، کہہ دو تم۔ تو یہ اس تذکرے کو ہم انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ یہ پہلا ولاگ ہے، اس کے بعد کچھ اور ولاگ بھی ہم انشاءاللہ درود شریف کی فضیلت و شان پر کریں گے۔ آپ ضرور اس کو آگے بیان کریں اور تاجر علی الخیر بن جائیں، اور جو اچھائی کو بیان کرتا ہے وہ بھی حصہ دار بن جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، سبسکرائب کر لیں۔